اب سوال چودھری غلام حسین صاحب سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ کل آپ نے دیکھے ان کے مختلف بیانات، جو ان کے سیکٹری سپوکس ہیں، انفارمیشن منسٹر سپوکس پرسن رؤف حسن صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ پھر کردار سامنے آ جاتا ہے اچکزئی صاحب کا۔ کیا اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یہ بات چیت آگے بڑھانے کا؟ کیونکہ آپ کے سابقہ اور موجودہ دوست، سابقہ حکومتی اور موجودہ اپوزیشن کے، یا ویسے ہی آج کل وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا زومینی ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ محمود اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان گفتگو 2 ماہ سے جاری ہے، اور اب یہ پیش رفت ہونے پر ان مذاکرات کی خبر کو میڈیا سے بھی شیئر کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ مثبت قدم ہے۔ اگر عمران خان اور حکمران اتحاد ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو مذاکرات کی بات ہے وہ پانی کی مدانی لگ رہی ہے، یا آپ کو اس کے اندر کوئی کنکریٹ چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش کا اظہار دونوں اطراف سے کیا جا رہا ہے، لیکن حامی کوئی نہیں پڑھ رہا کہ جی اسی تھوڑے مذاکرات کروانے ہیں کہ نہیں۔ چوہدری صاحب تو وہ مرے جا رہے ہیں مذاکرات بقول تھوڑے ساتھیاں دے، یعنی وہ کہتے خدا کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، نہیں تو ہم راول ڈیم میں اپنا چھلانگ لگا دیں گے۔ ابھی محترم صاحب بڑی تعریفیں کر رہے فضل الرحمان، تو انہوں نے جو آپ کے ہم صاحب نے، حمداللہ صاحب نے جو فرمایا ہے مولانا کی اور ان کی اپنی زبانی میں، تو وہ تو جو آپ فرما رہے تھے تقریباً 100% سے بھی زیادہ اس کی نفی تھی۔ بھائی آپ بات وہ کی کرے، یا تو آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ نون لیگ کی حمایت ہے، آپ یہ کہیں کہ الیکشن دھاندلی میں یہ لوگوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، چلو اب وہ پرانی بات ہوگی، آج کی بات کر لیتے ہیں۔ اور 8 مہینے ہو گئے آپ کو حکومت میں آئے ہوئے، تو کون سا کیڑا چن چڑھایا جی تسی کہ یعنی نہ تو آپ کو ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، نہ سیاسی استحکام آ رہا ہے، نہ اقتصادی ترقی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈینگے مارتے جا رہے ہو، اور سارا وقت سپریم کورٹ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی، بات جج زیادہ کرنے ہیں، کام کرنے ہیں، پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ کوئی اصل کام کی طرف آؤ۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا لیکن اب وہ یہاں نہیں دہراؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی حمایت نہیں ہے، اور بھائی کسی کو کیا پرواہ ہے اس ملک میں سوائے پی ٹی آئی کے کسی کے پاس حمایت نہیں ہے، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ میں بات کروں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آ رہے ہیں کیا ہوگا، صبر کریں، بہت ٹائم ہے۔ چوہدری صاحب سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ نقوی صاحب ابھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ نقوی صاحب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، نقوی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تسلی کے ساتھ، اس کے پاس مینڈیٹ ہے اور تسلی کے ساتھ نقوی صاحب آگے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، آپ کو موقع ملے گا۔ آپ کو پہلے بھی انٹرپریٹ وقت ملا، نہیں کچھ نہیں آپ چوہدری صاحب۔ اچھا چوہدری صاحب سوال میرا وہیں کا وہیں، اس کا جواب سن لو، پتہ نہیں کی انہوں نے سپ پکڑنا ہے، میں اتنے کول بیٹھا ہوں نا، سپ میں کڑا لینا۔ چوہدری صاحب میں تھوڑے کو سوال جڑا پوچھیا سی، مذاکرات کوئی ہے نے یا پانی جی مدانی نے، یہ تو جواب نہیں تسی مینوں دیتا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی میں بھی مدانی بھی نہیں ہے، بس پانی ٹھہرا ہوا ہے، چھپڑ دا پانی ہے، چھپڑ دا پانی۔ جو مذاکرات ہے جن کے اوپر میں پہلے کہہ چکا، میرا روز ایک ہی بات کرنا بنتا نہیں ہے، میں نے جو کہہ اور چھپڑ دا پانی تینوں پتہ حسن بڑا بدبودار ہوگا، وہ ڈڈو بھی نہیں رہنا پسند کرتے۔ اب سٹوری بتائیں آپ کیا؟ سٹوری یہ ہے کہ پی ٹی آئی مانگتی ہے چور راستہ۔ کیا چور راستہ مانگتی ہے جی، این آر او مانگ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں آپ کو یاد نہیں، آپ نے جیل میں دیکھا، مجھے بھی بتاؤ کہ جناب میں بتاتا ہوں وہ چور راستہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ بانی جیل میں دیکھیں، ایک دن آرمی چیف کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب بڑی جناب ان کی پی ٹی آئی کے لوگ بھی بولنا شروع کرتے ہیں جی کہ جی فوج کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر رؤف حسن صاحب کہتے ہیں جی ہمارا مذاکرات کریں گے جہاں پر طاقت کا مرکز ہے، یہ رؤف حسن صاحب کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب بات پوری سن لیں نا، اب جب یہ ان کے بیانات ہم سن رہے ہیں، اپنے کانوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان
महमूद अचकज़ई, उन लोगों को नहीं पता कि इनकी हकीकत क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका टारगेट क्या है? समझ आ गई। ये चोर रास्ते से जा रहे हैं, ये सियासी तनहा थे, ये सियासी तनहा आज भी हैं और मुस्तकबिल में सियासी तनहा रहेंगे। अगर पार्टी बच गई तो इस पार्टी का वजूद भी मुझे जो है वो कायम दिखाई नहीं दे रहा, जो इनके तौर तरीके चल रहे हैं।